بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، آسان عربی گرامر کا۔ تو ہماری اسم کی بات چل رہی تھی۔ اسم میں ہم نے مفرد کو ڈسکس کیا اور پھر مرکب کو، ٹھیک ہے؟ اور مرکب میں ہم نے ڈسکس کیا مرکب ناقص کو اور مرکب تام کو، ٹھیک ہے؟ یعنی جملہ، مرکب تام کمپلیٹ سینٹنس جملہ، مرکب ناقص جو صرف مرکب ہے۔ مرکب ناقص میں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ مرکب عاطفی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مرکب توصیفی، پھر اس کے بعد مرکب اضافی، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے پڑھنا ہے مرکب ندائی، ٹھیک ہے؟ یہ ٹرم استعمال نہیں کرتے لیکن میں نے کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ ہے۔ مرکب ندائی اور مرکب جاری۔ اچھا جی، ہم نے کہا تھا کہ مرکب میں دو پارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا تھے؟ مرکب عاطفی میں معطوف اور معطوف الیہ، ٹھیک ہے؟ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت، مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ تو مرکب ندائی میں کیا ہے؟ حرف ندا، حرف ندا اور منادا۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، یعنی ایسا مرکب جس میں آپ کسی کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرف ندا یعنی کچھ حروف ہیں جو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور منادا جس کو پکارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر زبان میں کچھ ایکسپریشنز ہیں کسی کو پکارنے کے لیے، تو عربی میں بھی ہیں۔ مرکب ہم اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک ناؤن ہے اور اس کے ساتھ ایک لیٹر ہے۔ مرکب جاری میں بھی تو یہی ہے نا، ایک لیٹر ہے، ایک حرف ہے اور ایک ناؤن ہے۔ تو حرف ندا، حرف ندا جو ہے اس میں ایک تو یا ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے اے لڑکے، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں یا پھر یا ایہا ہے۔ یا ایہا کا مطلب بھی یہی ہے، اے۔ مذکر کے لیے یا ایہا اور مؤنث کے لیے یا ایتھا۔ اے کے معنی میں عام طور پہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یا اور یا ایہا۔ باقی بھی کچھ ہیں لیکن ہم اس میں تفصیل میں ابھی نہیں جا رہے۔ بیسیکلی یہ 5 ہیں جو حرف ندا ہیں، یہ 5 ہیں، لیکن زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے، ٹھیک ہے؟ جن کا قرآن میں استعمال ہے ہم انہی کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، یا اور یا ایہا۔ اب منادا جو ہے، منادا یعنی جس پہ حرف ندا داخل ہوا ہو، وہ ناؤن جس کے اوپر حرف ندا داخل ہوا۔ منادا یا تو مفرد ہوتا ہے یا مرکب، یعنی مرکب اضافی، ٹھیک ہے؟ مفرد میں بھی یا تو وہ منون ہے، یعنی اس کے آخر میں تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ منون تنوین سے، جس کے آخر میں تنوین ہو، یا آپ اس کو یوں کر لیں غیر معرف باللام ہے، غیر معرف باللام ہے یا معرف باللام ہے، ٹھیک ہے؟ منادا جو ہے تو اگر وہ غیر معرف باللام ہے تو پھر اس کے ساتھ یا لگتا ہے، جیسے یا زیدن سے کیا ہو جائے گا؟ تنوین ختم ہو جائے گی، زیدو۔
اگر کوئی ناؤن منون ہے یعنی اس کے آخر میں تنوین ہے تو اس کو پکارنے کے لیے شروع میں یا لگائیں گے اور تنوین ختم کر دیں گے، بس سمپل. زیدن سے یا زیدو، یا زیدو اے زید، یا حامدو اے حامد. رجلن ہے نا تو رجلن سے کیا ہو جائے گا؟ یا رجو اے بندے، ٹھیک ہے. لڑکا ہو تو کیا کہیں گے؟ والدن سے یا اے لڑکے، اے لڑکے، بات سننا ہے تو یا والدو. اور اگر منادا جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ معرف باللام ہے، ٹھیک ہے، یعنی الرجل ہے مثال کے طور پہ، خاص ہے، تو پھر یا نہیں لگے گا، یا ایہا لگے گا. یا ایہا الرجل، یا ایہا الرجل، ٹھیک ہے. نہیں، وہ عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا، یا کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اصل میں تو یا ہی ہے، ایہا درمیان میں وہ کہتے ہیں کہ جی یا جو ہے نا وہ براہ راست یر رجل بن جائے گا نا، یر رجل، ٹھیک ہے. تو اس میں ذرا اس کو سموتھ کرنے کے لیے اس کے تلفظ کو تو وہ ایہا درمیان میں ڈال دیتے ہیں، اس کی ادائیگی کے لیے ڈالا گیا. ہاں استعمال ہو جاتا ہے، ہاں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پہ یا ایہا ہی آتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، یہ قرآن کی ٹرم ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے. یا ایہا الولد، یا ایہا الولد، اے لڑکے، ٹھیک ہے. تو ابھی بات سمجھ میں آ گئی. اگر کسی ناؤن کے آخر میں تنوین ہے تو اس کے شروع میں یا لگے گا اور تنوین ختم ہو جائے گی. اور اگر کوئی ناؤن معرف باللام ہے تو اس کو پکارنے کے لیے یا ایہا لگے گا اگر وہ مذکر ہے، اور اگر وہ مؤنث ہے تو پھر یا ایتھا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر عورت ہو اس کو پکارنا ہو تو کیا؟ یا ایتھا المرأة، ایتھا المرأة، اے خاتون، اے عورت، ٹھیک ہے. یا ایتھا المرأة، یا ایتھا الطفلہ، بچے ذرا بات سننا ہے، یا ایتھا الطفلہ. ٹھیک ہے. اور اگر نام مذکر مونث دونوں صورتوں میں یا ہی لگے گا، سوری مذکر اور مونث نام، ہاں نام کے ساتھ، جیسے یہاں پہ یا زیدو ہے تو اگر فاطمہ ہے یا فاطمہ، ٹھیک ہے. عورتوں کے نام پہ تو ویسی تنوین نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ غیر منصرف ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح سے آئے گا. ہاں اس کے ساتھ بھی ایسی لگے گا، ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہنا ہو دو آدمی تو یا ایہا الرجلان. مثال کے طور ہم نے کہنا اے مسلمانوں، یا ایہا المسلمون، اے مسلمانوں. اس کی جمع نہیں ہے یا ایہا کی، ٹھیک ہے، بس یہ پکارنے کے لیے ایک لیٹر ہے. اس کو حرف ندا کہتے ہیں، یعنی وہ لیٹر جس کے ذریعے ندا پکارا جا رہا ہے. اور نیکسٹ ناؤن کیا ہے؟ منادا ہے. اے مسلمان عورتوں، یا ایتھا المسلمات، ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے کہ اگر وہ مرکب ہے، مرکب اضافی ہے، نام مرکب اضافی بھی ہو جاتا ہے نا، جیسے عبداللہ، عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے. جب اس کو پکاریں گے تو اس کا جو مضاف ہے نا اس پہ نصب آ جائے گی، ٹھیک ہے. تو یا کیونکہ یہ معرف باللام تو ہے نہیں تو کیا آئے گا؟ یا آئے گا.
اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یا آئے گا نا، معرف باللام نہیں ہے، اب کے اوپر الف لام نہیں ہے تو یا آئے گا۔ دوسری تبدیلی کیا ہوگی کہ نسب میں چلا جائے گا، یا عبداللہ۔ ایک کام تو یہ ہے، ایک کام اور عرب کرتے ہیں کہ یا بھی نکال دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عبداللہ، ٹھیک ہے؟ عرب اپنے بچے کو پکارے گا، کہ عبداللہ، آپ کہیں گے عبداللہ کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ ہونا چاہیے، وہ پکار رہے ہیں عبد الرحمن، ٹھیک ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے عبد الرحمن، ٹھیک ہے؟ تو نسب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ منادہ بن جاتا ہے۔ جب کوئی نام مرکب اضافی ہے، اگر آپ اس میں مضاف کو نسب میں لے جاتے ہیں تو وہ منادہ بن جاتا ہے۔ کلیئر ہے یہ بات؟ چوتھی ایک اور چیز جو استعمال ہوتی ہے وہ ہے میم مشدد۔ میم مشدد بھی حرف ندا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن دو قواعد کے ساتھ۔ ایک تو یہ آخر میں آتا ہے، عام طور پہ حرف ندا پہلے آتا ہے۔ میم مشدد یعنی میم کے اوپر شد، یہ آخر میں آتا ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور یہ دور جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی اللہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ، اس کے ساتھ میم مشدد لگا دیا تو کیا بن گیا؟ اللہم، ٹھیک ہے؟ اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں اللہم، تو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ، او اللہ، ٹھیک ہے؟ اے اللہ۔ تو میم مشدد بھی حرف ندا ہے، لیکن آخر میں آئے گا، اور دوسرا صرف لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا مرکب ندائی۔ نیکسٹ کیا ہے؟ مرکب جاری، جار اور مجرور۔ مرکب جاری کی بھی دو لازمی پارٹس ہیں، جیسے یہاں پہ حرف ندا اور منادہ تھا، تو جار اور مجرور۔ جار بھی حرف ہے، جیسے یہاں حرف ندا تھا نا، تو یہ بھی حرف ہے، یہ اسم نہیں ہے، حرف جار۔ حرف اور اسم میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ناؤن، لیٹر اور ورب، تین چیزیں ہیں نا، ہم نے کہا تھا زبان تین چیزوں سے بنتی ہے۔ تو حرف، یہ حرف ندا ہے، حرف اور اسم ملیں تو پھر بھی مرکب بن جاتا ہے، اور دو اسم ملیں تو پھر بھی مرکب بن۔ ابھی تک ہم نے پڑھا تھا جس میں دو اسم مل رہے تھے، اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مرکب عطفی میں بھی دو ناؤن مل رہے تھے، مرکب توصیفی میں بھی دو ناؤن مل رہے تھے، مرکب اضافی میں بھی دو ناؤن مل رہے تھے۔ ندائی میں کیا ہے؟ ایک حرف اور ایک اسم نے مل کے مرکب بنایا، ٹھیک ہے؟ اور مرکب جاری میں بھی ایک حرف اور ایک اسم نے مل کے مرکب بنایا۔ حرف کو ہم حرف جار کہتے ہیں کیونکہ وہ جر دیتا ہے، کس کو؟ اپنے بعد والے ناؤن کو۔ اور بعد والے ناؤن کو ہم مجرور کہتے ہیں، کیوں مجرور کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو حرف جار اور مجرور، حرف جار جو ہے یہ 17 ہیں، ان ٹوٹل 17 ہیں، قرآن میں کوئی 13-14 استعمال ہوئی ہیں، تو جو معروف ہیں وہ آپ کی کتاب میں ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ مرکب جاری میں یعنی حرف جار اور مجرور، یہ حرف ہے اور یہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، ٹھیک ہے؟ فی البیتی، گھر میں، گھر میں، فی البیتی۔ اصل میں کیا تھا؟ البیتو رفع میں ہونا چاہیے تھا، لیکن فی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ جر میں چلا گیا۔ یہ ان کے معنی میں کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پر، ٹھیک ہے؟ علل من زیادتی، علل من زیادتی، میز پر، آن دی ٹیبل،
الا طرف، ٹھیک ہے، کی طرف، ٹو ورڈز کے معنی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. الی المسجد یعنی وہ مسجد کی طرف گیا. الی المسجد. با زیر بی، با کے نیچے کسرہ ہے، ساتھ کے معنی میں آتا ہے، جیسے ود بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. بالقلم، قلم کے ساتھ، القلم تھا نا، سوری، بالقلم، قلم کے ساتھ، ود پین، ٹھیک ہے. من سے کے معنی میں، ٹھیک ہے، من سے. من المسجد یا من المدرسہ، ہاں، من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے. یہ اصل میں من تھا لیکن ساتھ ملانے کے لیے زبر دے دی، من المدرسہ تھی، ٹھیک ہے. سے فرام کہہ دیں گے، ٹھیک ہے. ان بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کی طرف سے، ان کی طرف سے، جی ہاں، ان اللہ، اللہ کی طرف سے، حتی، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ، ٹھیک ہے. حتی مطلع الفجر قرآن میں بھی آتا ہے. تو کچھ اور بھی الفاظ ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حرف جار اور پھر ان کے بعد ایک ناؤن ہوتا ہے جس کو ہم مجرور کہتے ہیں. لام زیر لی بھی آتا ہے، لیے، ٹھیک ہے. لزیدن، زید کے لیے، زیدن تھا تو لزیدن ہو گیا، زید کے لیے. جی ہاں، اگر معرف باللام پہ آئیں گے نا تو پھر تنوین ختم ہوتی ہے نا، وہ تو معرف باللام کی وجہ سے تنوین ختم. ہدی للمتقین جیسے قرآن میں آتا ہے، لام زیر لی تھا اور آگے کیا تھا، المتقین، ٹھیک ہے. تو یہ ساتھ ملانے کے لیے للمتقین ہو گیا، یہ حمزۃ الوصل گر گیا. تو اس کو لکھتے کیسے ہیں، للمتقین. تو یہ تھوڑی بہت ویریشن ہو جاتی ہے. باقی متقون، متقین، متقین، للمسلمین، للمؤمنین، ٹھیک ہے. یعنی جمع ہے نا تو جمع کی اس طرح سے آ جائے گی. ٹھیک ہے. چلیں جی، ہم اس کا ابھی مشق دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی وقت بچ گیا تو پھر ہم آگے اس کو پڑھتے ہیں اپنا اس میں اشارہ. جی، حرف ندا، انٹرجیکشن اس کو کہتے ہیں. انگریزی میری تو اتنی اچھی نہیں ہے، بہرحال جن کی اچھی ہے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. یا ذل جلال والاکرام، ٹھیک ہے. یہ زا کیا ہے، زو تھا نا، ہاں، زو زا زی، یہ نسب میں آیا ہے. کیوں نسب میں آیا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے، اور اگر منادہ مضاف ہوگا تو وہ نسب میں چلا جائے گا. تو اصل میں کیا تھا، ذل جلال والاکرام، جلال اور بزرگی والا، ذل جلال، الجلال والاکرام یہ مضاف الیہ ہے اس لیے جر میں. تو ذل جلال والاکرام کیا ہو گیا، ذل جلال والاکرام، یا کی وجہ سے. یہ بات سمجھنے والی ہے. فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے. اصل میں کیا ہے، یا فاطرس، تو یا بعض اوقات معذوف ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں معذوف ہو جاتی ہے، یعنی لکھنے میں نہیں آتی. جی ہاں، مصحف سے
فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، تو کیا مراد ہے؟ اے غیب اور حاضر کے جاننے والے، اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے. تو یا معذوف ہے، اصل میں کیا تھا؟ فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے. یا ایھا الرجل، یہ منادہ کیا ہے؟ معرف باللام ہے. جب معرف باللام ہے تو اس میں یہ دیکھیں یا علیحدہ ہے، اصل میں تو یا ہی ہے. ٹھیک ہے. ایھا یہ یررجل، یررجل جو ہے نا، اس میں آپ کہہ لیں کہ جی یہ ثقیل ہے، اس کی ادائیگی. یررجل، اس کی ادائیگی ثقیل ہے زبان پہ. تو جہاں جو ہے وہ ثقیل پن پیدا ہوتا ہے کسی لفظ کی ادائیگی میں، تو وہاں عرب اس کو سہولت سے ادا کرنے کے لیے اس کے اعراب میں تبدیلی، اس میں کمی بیشی، یہ کام کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یا ایھا الرجل مسمک، اصل میں کیا تھا؟ ما اسمک، تیرا نام کیا ہے. تو یہ جو الف ہے یہ کیا ہے؟ حمزہ وصل ہے، جو لکھنے میں آ گیا، پڑھنے میں نہیں آیا. یا سیدی، ٹھیک ہے. سیدی، اے میرے سردار، اے میرے آقا. تو یہ سیدی کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. تو یا کی وجہ سے مضاف کو نصب میں جانا چاہیے تھا. تو مضاف یا نصب میں ہے جی، مضاف نصب میں ہے نا. ٹھیک ہے. اصل میں ہم نے کہا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے اپنا سید. ٹھیک ہے. سیدی، جب یا لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر زبر آنی چاہیے، یعنی یہ نصب میں ہونا چاہیے. لیکن یا کیا کہتی ہے؟ اپنے ماقبل کو کسرہ دیتی ہے. تو اس پہ زبر آ بھی جائے گی تو وہ زبر کسرہ میں چلی جائے گی یا کی وجہ سے. تو ہے یہ نصب میں. سید کیا ہے؟ نصب میں ہے. سیدی، سیدی جو ہے یہ زبان سے اس کی ادائیگی مشکل ہے، تو اس لیے وہ یا سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کسرہ لے کے آتے ہیں تاکہ لفظ زبان سے پھسلے. تو بیسیکلی یہ نصب میں ہی ہے، لیکن کسرہ جو ہے وہ یا کی وجہ سے آیا، یا جو ہے وہ اس کی ضمیر کی وجہ سے. تو یا سیدی، اے میرے سردار، اسمی، میرا نام عبداللہ، عبداللہ ہے. ٹھیک ہے. یا عبداللہ، اے عبداللہ، حل انت خیاط او نجار، ما انا حیاتن او نجارن. یہ حیاتن کیوں نصب میں ہے؟ ما کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ ما نافیہ کی وجہ سے. یہ خبر کو کیا کرتا ہے؟ نصب میں لے جاتا ہے. میں حیات یعنی درزی نہیں ہوں، یا بڑھئی نہیں ہوں، یا سیدی، اے میرے سردار، ہزائی نس ہیں. بل انا بواب، بلکہ میں دربان. یا ابانا، اے ہمارے والد. تو یہ ابا کون سی حالت میں ہے؟ نصب میں. ٹھیک ہے. ابو، ابا، ابو ایک ہی ہے نا، وہ جمع نہیں ہے. نا جمع ہے، مضاف الیہ جمع. یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انت قرین، آپ بڑے مشفق ہیں، شفیق ہیں. پیسے مانگنے ہوں گے ابا جی سے. یا زید، اے زید، دروس و کتاب العربی، عربی کی کتاب کے اسباق. ٹھیک ہے. دروس و کتاب العربی، یہ کون سا مرکب بنا؟ مرکب اضافی. عربی کی کتاب کے سبق سہلۃ جدا، بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے آسان ہے. اگر مشکل ہوتے تو آپ ترجمہ ہی نہیں کر پاتے. اسرائیل کے بیٹے، نہیں بنی نہیں. دیکھیں اصل میں کیا ہے،
اصل میں ہے بیٹوں کو کیا کہتے ہیں؟ بنون. بنون بنون بیٹے. ٹھیک ہے. اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اسرائیل اسرائیل. ٹھیک ہے. تو ابنا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بنون یہ جمع ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ تثنیہ اور جمع کی نون کیا ہوتی ہے؟ گر جاتی ہے. جب وہ مضاف بنتا ہے تو نون گر گیا. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ بنو اسرائیل. اچھا یہاں یہ کس حالت میں ہے؟ اسرائیل چر میں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے. اسرائیلو اسرائیلا اسرائیلا جو اجمی نام ہوتے ہیں یعنی نان عربک کو جب وہ عرب میں لے کے آتے ہیں تو وہ عموماً غیر منصرف بن جاتے ہیں. تو اسرائیل اجمی نام ہے. ٹھیک ہے. یعنی عبرانی زبان کا نام ہے. جب وہ عربی میں آیا تو اب وہ غیر منصرف ہے. اسرائیلو اسرائیلا اسرائیلا تو اس کی تیسری حالت جر والی فتح کے ساتھ ہوگی. تو بنو اسرائیل یہ مضاف ہے بنو، اور اسرائیل مضاف الیہ ہو گیا. یہ کیا بن گیا؟ مرکب اضافی. اگر اس کو پکارنا ہو تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یا آ جائے گا پہلے، اور بنونا کس میں ہو جائے گا؟ بنینا. بنونا کی نسب کیا آ جائے گی؟ بنینا. اور آگے اسرائیل اسی طرح سے آ جائے گا، اور یہ نون گر جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا بنی اسرائیل. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اے اولاد یعقوب یا اے اسرائیل کی اولاد. ٹھیک ہے. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. جی جو اجمی اور عربی نام ہیں اس کو جیسے اسرائیل تو ٹھیک ہے اجمی ہے مطلب کہ عبرانی نام ہے. جی. تو جو قرآن پاک میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں تو اسمائیں تو یعنی کہ عربی ان کو عربی نہیں کہیں گے اسرائیل تو. ہاں یہ ڈیبیٹ ہے. یہ ہم اصول تفسیر میں دیکھیں گے کہ کیا قرآن کے سارے الفاظ ہم ان کو عربی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. یہ اختلافی مسئلہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے تمام الفاظ جو ہیں وہ عربی ہیں، اب عربی ہیں. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا اوریجن دیکھیں. اگر ان کا اوریجن کوئی اور لینگویج ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ جی یہ عربی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو عربائز کر لی ہے، یعنی اس کی تعریب کر لی ہے، یعنی عربی بنا لی ہے. جیسے ہمارے یہاں اردو میں کمپیوٹر کا لفظ ہے، موبائل ہے. اب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ انگریزی کے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں یا یہ اردو کے الفاظ ہیں؟ تو بعض اوقات ڈبیٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ لفظ اب اتنا استعمال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اردو کے اندر، کہ اب یہ اردو کا ہی حصہ بن گیا، اب اس کو اردو کا ہی لفظ استعمال کریں. اس کا الٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور الٹرنیٹ اگر لے بھی آئیں تو اتنا مشکل ہوتا ہے. اب بلڈ پریشر جو ہے، بلند فشار خون ہے، ہاں، تو وہ مشکل ہو جاتا ہے، بندے سے اس کی ادائیگی بھی نہیں ہو پاتی. چلیں بہرحال، تو یہ بنی اسرائیل واضح ہو گیا. اے اسرائیل کے بیٹو. ٹھیک ہے. اے لڑکے، اس مؤنث کا نام کیا ہے؟ پہلے تو اے لڑکے کی عربی بنائیں. یا ایھا الولد. ٹھیک ہے. یا ایھا الولد اس مؤنث کا نام، یہ ایک ہو گیا. اور کیا ہے؟ ہاں، جو ہم نے کہا تھا جو کوشچن ہے نا یہ شروع میں آتا ہے. ما اس مؤنث کا نام، اسمہا. ٹھیک ہے. اس کا نام فاطمہ ہے. اسمہا فاطمہ. تو ٹھیک ہے، کلیئر ہے. جی مسموہا. ٹھیک ہے، آسانی کے لیے ہم ذرا کہہ رہے ہیں. یا ولد نکرہ ہو جائے گا، یعنی اب وہ متعین نہیں ہے، کوئی بھی لڑ. جی جی
جب کسی کو بلاتے ہیں حرف ندا ہاں معرفہ ہی نہیں کر دے گا. ہاں نہیں وہ بات ٹھیک ہے، ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، جب آپ کسی کو پکاریں گے تو آپ اس کو معرفہ کر دیں گے، لیکن بہت دفعہ میں وہ معرفہ نہیں بھی ہوتا. مطلب عربی کی کتابوں میں انہوں نے اس پہ بہت دماغ کھپائی کی ہوئی ہے تو لیکن ٹھیک ہے، منادہ معرفہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کے سامنے ہے یا رجل آپ کے سامنے ہے تو وہ معرفہ ہے، لیکن نکرہ کو بھی وہ کہتے ہیں کہ پکار سکتے ہیں آپ. اور اس کی وہ پھر مثالیں بیان کر، جیسے کوئی نابینا ہے اس کو کیا پتہ کوئی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی منادہ جو ہے نکرہ بھی ہو سکتا ہے. ایک ڈیبیٹ پیدا کی ہوئی ہے. عبد الرحمن، کیا تمہارے پاس قیامت کا علم ہے؟ عبد الرحمانی، ہاں کیا حل تمہارے پاس اندہ کا قیامت کا علم الساعہ. ٹھیک ہے. نہیں، لا میرے آقا، لا یا سیدی بلکہ، بل وہ، ہوا علم کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ کے پاس ہے، عند اللہ. تو اس طرح سے آپ نے اس کو پارٹس میں ہاں اس کو کرنا ہے، پھر اس کی عربی بنانی ہے. ٹھیک ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، النفس المطمئنہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. ٹھیک ہے. یا معشر الجن والانس، ہاں سوری، ہاں مرکب توصیفی، وہ غلطی سے میں نے کہہ دیا مرکب اضافی ہے. النفس المطمئنہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں سبقت لسانی. اب یہ بھی اردو سمجھ نہیں آئے گی. یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت. تو معاشر الجن والانس یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، یا کی وجہ سے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول. ٹھیک ہے. اللہم، اے اللہ، مالک الملک، یہ نسب میں کیوں آیا ہے؟ یہ بھی منادہ ہے، یہ بھی منادہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ بھی منادہ ہے اور مالک الملک بھی منادہ ہے. ٹھیک ہے. عالم الغیب والشہادہ، نہیں، اے حاضر اور غیب کے جاننے والے، اے. ٹھیک. ایتھا العیرو، اے قافلے والو. اس سے کیا پتہ چلا کہ العیر کیا ہے عربی میں؟ مؤنث سماعی ہے. ٹھیک ہے. ایتھا آیا ہے، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم، ہاں تم سب لازمن چور ہو. کہاں پر؟ نہیں وہ قافلے والے مراد ہے نا. انکم جمع مکسر، نہیں جمع مکسر نہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے لفظ کی بات، تو کبھی کوئی لفظ جو ہے نا وہ مؤنث ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کا جو مسمہ ہے، اسے کہتے ہیں اسم کا مسمہ، وہ بھی جو ہے وہ مؤنث ہو. جیسے آپ دیکھیں حمزہ لفظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ کیونکہ گولتا ہے، مؤنث ہے، لیکن جس کا نام ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مؤنث ہو. تو قافلہ جو ہے، قافلے میں ظاہری بات ہے کہ مرد عورتیں دونوں. ہاں ٹھیک ہے. تو بعض اوقات لفظ کا اعتبار ہوتا ہے اور بعض اوقات اس لفظ کے معنی کا اعتبار ہوتا ہے. تو العیر میں لفظ کا اعتبار ہے، تو اس لیے یا ایھا العیر آیا. اور انکم لسارقون میں اس کے معنی کا اعتبار ہے کہ قافلے والے کون تھے؟ مرد تھے. ٹھیک ہے. مطلب یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے نا جن کی بات ہو رہی ہے، وہ تو سارے مرد ہی ہیں نا. جی نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ مرکب جاری، جینیٹو کمپاؤنڈ. ٹھیک ہے.
مرکب جاری کی مثالیں با ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، برجل اور بالقلم، فی میں، فی بیت فی البستان باغ میں، علی پر، علی جبل پہاڑ پر، علی العرش، ٹھیک ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ معرفہ کے ساتھ آئے گا تو کس طرح سے آئے گا، جب نکرہ کے ساتھ آئے گا تو کس طرح سے آئے گا، ٹھیک ہے. علی جبل یعنی کھڑی زبر آئی نا علی پہ جب نکرہ کے ساتھ آیا، لیکن جب معرفہ کے ساتھ آیا تو علی العرش، ٹھیک ہے، ساتھ ملانے کے لیے. الا طرف، الا بلد الی المدرسۃ، کھڑی زبر زبر میں بدل جاتی ہے جب معرفہ کے ساتھ استعمال کریں گے. من زید من المسجد، ٹھیک ہے، یہ نون کے اوپر کیا آ گئی، فتح آ گئی، کیونکہ پیچھے بھی کسرہ ہے نا، عام طور پہ کسرہ دیتے ہیں، یہاں پہ کسرہ نہیں دی گئی. من المسجد وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، دو زیریں. اصول ایک ہے، پڑھنے میں آسانی ہو عربوں کو، بس انہیں اپنی سہولت چاہیے، انہیں زیر زبر نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. تو من المسجد، تو یہاں پیچھے بھی زیر تھی تو انہوں نے کہا ایک اور زیر لگانے سے یہ لفظ زیادہ ثقیل ہو جائے گا، تو یہاں انہوں نے ساتھ ملانے کے لیے زبر دے دی. لام زیر لی زیدن زید کے لیے، کاف زبر کا رجولن مانت، لائک وائز، کل اسد شیر کی طرح، ان کی طرف سے، فرام ان زیدن زید کی طرف سے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ضمیر کے ساتھ جب لام استعمال ہوتا ہے نا تو یہ لام زیر لی ہے اصل میں، لیکن ضمیر کے ساتھ یہ کیا ہو جاتا ہے، لام مفتوح ہو جاتا ہے. لی ہو نہیں ہوتا، لہو، وہی پڑھنے میں آسانی. لہم نہیں، لہم، لہو، لہم، لنا، لکم، اصل میں یہ لکم تھا، ٹھیک ہے. چلیں جی اس کی مشق کی طرف آتے ہیں. فی حدیقۃ، نہیں کسی باغ میں، فی الحدیقۃ باغ میں، من تراب کچھ مٹی سے، من التراب مٹی سے، بالوالدین والدین کے ساتھ، ٹھیک ہے. علی صراط کسی رستے پر. یہ والدین کیا ہے، واحد تثنیہ جمع تثنیہ، تو والدان والدین والدین، تو با کی وجہ سے یہ کون سی حالت ہے، جر. یہ پہچاننا ہے بس اصل میں ہم نے. الی المسجد مسجد کی طرف، لعروس، ٹھیک ہے، للعروس، یہ یہاں پہ کیا ہوا ہے، معرف باللام تو ہے، حمزۃ الوصل کیا ہے، گر گیا. لام زیر لی جب معرف باللام پہ داخل ہوتا ہے تو عام طور پہ حمزۃ الوصل کیا ہے، گر جاتا ہے. یہ انہوں نے بتایا. کشجرۃ کسی درخت کی طرح، کظلمات کچھ اندھیروں کی طرح. لکا اصل میں یہ کیا تھا، لکا، لکا، ٹھیک ہے. لی تو یہاں لام زبر وہ لام مفتوح نہیں ہوا، کیوں، کیونکہ آگے زیر ہے، اور ساری وہ یا ہے. منی مجھ سے، من اور آگے یا ہے، ٹھیک ہے، من اور آگے یا ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے نا یہ والا، ٹھیک ہے. من اور یا کس کی حالت جا رہا ہے، آنا کی. یہ حرف جار ہے نا، اس کے آگے اگر آپ نے آنا لگانا ہو تو وہ حالت جر میں چلا جائے گا نا آنا، ٹھیک ہے. تو من اور یا، ٹھیک ہے، تو وہ ساتھ ملانے کے لیے کیا کر دیا، کسرہ دے دی. دو ساکن اکٹھے ہو گئے نا تو وہ منی ہو گیا. الا میری طرف پلس یا، ٹھیک ہے.
تو ساتھ ملانے کے لیے کیا ہو گیا؟ الیہ ہو گیا. تو یہ ہے بیسیکلی. تو وہ یا انا کی جو ہے وہ حالت جر ہے الیہ. علینا الا اور نحنو کی حالت جر، نحنو نانا، علینا ہم پر، بی میرے ساتھ، علل بر نیکی پر. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے کیا ہے، اردو میں ترجمہ کریں. ہاں بسم اللہ، ہاں بے اسم اللہ، با کی وجہ سے اسم کیا ہو گیا؟ جر میں چلا گیا. اور لفظ اللہ کس وجہ سے جر میں ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے. الحمد للہ، ٹھیک ہے، للہ اللہ کے لیے. تو لام داخل ہونے سے لفظ اللہ کا جو الف تھا وہ کیا ہوا؟ وہ گر گیا. للہ. ٹھیک ہے. من ربک، تیرے رب کی طرف سے، من کی وجہ سے رب بھی حالت جر میں ہے. الی صراط مستقیم. اب یہاں پہ مجرور کیا ہے؟ صراط مستقیم. یہ پورا مرکب کیا ہے؟ مرکب توصیفی، یہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے. المحسن قریب من الخیر، احسان کرنے والا قریب ہے، من الخیر یہ مرکب جاری ہے. وبعید اور دور ہے، من الشر. اصل میں یہ کیا تھا؟ من تھا، ساتھ ملانے کے لیے کیا دی؟ زبر. یہ سمجھنے والی بات ہے. یہاں پہ بھی من ہے لیکن ساتھ ملانے کے لیے من الشر. طلب العلم فریدۃ، علم کا حاصل کرنا فریدہ ہے. علی کل، ٹھیک ہے، علی کل. اچھا کل کیا آتا ہے؟ مضاف آتا ہے. کل بھی مضاف آتا ہے. مسلمن و مسلمتن کیا ہے؟ مضاف الیہ. کل مضاف ہے. ٹھیک ہے. مسلمن و مسلمتن ہم کہیں گے حالت جر میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور کل حالت جر میں ہے مجرور ہونے کی وجہ سے، الا کی وجہ سے. لہم فی الدنیا، یہاں پہ کون سا حرف جر ہے؟ لا. لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں. ٹھیک ہے. خزیٌ ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں. ٹھیک ہے. فی حرف جر ہے. فی الدنیا، دنیا حالت جر میں ہے، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. دیکھیں نا بعض یہ اگرچہ اس طرح سے نہیں ہے، مبنی نہیں ہے، لیکن بعض ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان کی تینوں حالتیں سیم ہوتی ہیں، رفع نصب جر، جیسے ہاذا ہاذا ہاذا. تو دنیا کی بھی تینوں حالتیں سیم ہیں، بعد میں ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس میں آخر میں الف آ رہا ہے. تو الف کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو. تو اس پہ تو حرکت آ ہی نہیں سکتی، اس کا اعراب ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. ہوا ربنا و ربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم. جی کون سا ہے مرکب جاری؟ وہ ہمارا رب اور تمہارا رب، اور ہمارے لیے، لنا. ٹھیک ہے. ولکم اور تمہارے لیے. کم اصل میں کیا تھا؟ انتم. نا اصل میں کیا تھا؟ نحنو. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ پہچان کرنی ہے آپ نے. فوراً آپ کا ذہن اس طرف جائے کہ اصل میں یہ تھا. قیامت کے دن تک، الی یوم القیامت. یوم القیامت، قیامت کا دن مرکب اضافی تھا. ٹھیک ہے. اندھیروں سے نور کی طرف، اس کو آپ نے جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے پہلے پارٹس میں. من الظلمات الی النور. ٹھیک ہے. ایک نور پر ایک نور، نور علی نور. ٹھیک ہے. داہنے اور بائیں طرف سے، ہاں حرف جر پہلے آئے گا. عن الیمین، ہاں والشمالی و عن الشمال، دونوں طرف. ٹھیک. جنت متقی لوگوں کے لیے ہے. الجنت للمتقین. ٹھیک ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
علی کل شیء، علی کل شیء قدیر۔ یقیناً اللہ کافروں کے واسطے دشمن ہے، نہیں، ان اللہ، ہاں یقیناً اللہ دشمن ہے، عدو کافروں کے واسطے، للکافرین، ٹھیک ہے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے، لعنت اللہ علی الکاذب۔ مرکب جاری عام طور پہ بعد میں آتا ہے، پہلے مبتدا لے کے آئیں، ٹھیک ہے، جملے میں مبتدا ڈھونڈیں، خبر ڈھونڈیں، پھر مرکب جاری لے کر آئیں۔ اس میں کچھ اور مشق ہے تو وہ مشق آپ کر لیں، کچھ قرآنی مثالیں ہیں، چلیں زبانی میں دہرا دیتا ہوں، ابھی ہمارے پاس 2-4 منٹ ہیں۔ بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ، ٹھیک ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر، ٹھیک ہے، علیک البلاغ، آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے ہے حساب، ٹھیک ہے۔ فیہما عینان، فیہما، ان دونوں میں، یعنی جنتوں کی بات ہو رہی ہے، عینان، دو چشمے، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، ٹھیک ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض مرض ہے۔ چلیں جی اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔